دور شروع ہوا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو بقیہ آنے والے لوگ ہیں جو بھی آئے نہیں، جو اب تا قیام قیامت آتے جائیں گے، ان تک حضور کی بعثت کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا. ان تک پیغام پہنچانے کے لیے عربوں کو، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کو اللہ نے تیار کیا. اب جو قرآن پاک کے اعجاز کے نئے پہلو ہیں وہ آنے شروع ہوئے. ظاہر ہے ہم اور آپ تو عجمی ہیں، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے اس معیار کو نہیں سمجھ سکتے جس معیار پہ سیدنا عمر فاروق نے یا لبید ابن ربیعہ نے سمجھا. ہماری صلاحیت سے بہت اونچے درجے کی چیز ہے. اس کے بعد جن لوگوں نے سمجھا وہ قرآن پاک کے دوسرے پہلو ہیں. اس کی مثالیں میں دوں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. قرآن پاک کی 6600 آیات ہیں. ان میں سے چند سو آیات ہیں، 200 یا 300 کے قریب، جو آیات احکام کہلاتی ہیں. آیات احکام وہ آیات جن سے فقہی احکام نکلتے ہیں، روزمرہ زندگی کے مسائل جس سے معلوم ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، وراثت، وصیت، جہاد، معاملات، لین دین، کاروبار. یہ جو آیات ہیں یہ 300 کے قریب ہیں. اب آپ یہ غور فرمائیں کہ یہ 300 آیات جو بڑی محدود ہیں، ان سے انسانی زندگی کے لامتناہی حالات اور لامتناہی وقائع ان 300 آیات سے منضبط ہو رہے ہیں. انسانی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی بھی، حتیٰ کہ آپ رات کو بستر پہ سو رہے ہوں تو یہ بھی ایک عمل ہے. آپ قلم سے کوئی تحریر فرما رہے ہوں یہ بھی ایک عمل ہے. گفتگو کر رہے ہوں یا گفتگو سن رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، گھر والوں کے ساتھ کسی سرگرمی میں مصروف ہوں، جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے شریعت میں کوئی نہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں. شریعت کا ان کے بارے میں ایک موقف ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عمل ہو اور شریعت کا اس کے بارے میں کوئی موقف نہ ہو. یہ احکام خمسہ کہلاتے ہیں. یہ جو لامتناہی انسانوں کی زندگی کے لامتناہی احوال ہیں یہ ان 300 آیات سے منضبط ہو رہے ہیں. بس یہ 300 آیات آخر کس درجے کی ہے، ان میں کیا سمندر پنہاں ہے. یہ ایسے چھوٹے چھوٹے بیج ہیں جس میں سینکڑوں گلستان اور ہزاروں باغات ان بیجوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. اور ہر آنے والا دن ہزاروں لاکھوں مجتہدین نے اور اہل علم حضرات نے انہی 300 آیات سے جو احکام دریافت کیے ہیں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے براہ راست 86,000 مسائل کا استنباط کیا. ان کے شاگردوں نے براہ راست 5 لاکھ مسائل کا استنباط کیا. ان کے شاگردوں کے براہ راست حلقے نے مزید 5 لاکھ کا استنباط کیا. گویا امام ابو حنیفہ اور ان کے براہ راست تلامذہ نے 50-60 سال کی مدت کے اندر 10,86,000 مسائل جو مدون کتابوں میں موجود ہیں ان 300 آیات سے استنباط کیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے جید ترین فقہاء اسلام میں سے ہیں، تو غالباً آپ حضرات میں سے اکثر کا تعلق فقہ شافعی سے ہے. امام شافعی کے بارے میں امام احمد نے لکھا ہے، ان کا واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے پچھلے 30 سال میں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں میں نے امام شافعی کے لیے دعا نہ کی. 30 سال میں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے بعد امام شافعی کے لیے دعا نہ کی. ان کی ایک کمسن بچی تھی جو سنتی تھی کہ میرے والد ہمیشہ امام شافعی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی عمر میں برکت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اس کو حیرت ہوتی تھی کہ امام شافعی کون ہے اور ان میں کیا خاص بات ہے کہ میرے والد ان کے لیے اتنی دعا کرتے ہیں. وہ بچی اپنے والد کو یعنی امام احمد کو دیکھتی تھی کہ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، ساری رات روتے ہیں، آنسو بہتے رہتے ہیں، صبح کے قریب پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں اور پھر پورا دن ان کا درس حدیث میں گزرتا ہے. دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں، باقی سارا وقت یا رونے میں گزرتا ہے یا حدیث رسول کو بیان کرنے میں گزرتا ہے. اب اس کو یہ خیال ہوتا تھا کہ امام شافعی کی عبادت کا کیا حال ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا آدمی کر سکتا ہے کہ ساری رات مصلی پہ روتے گزارتے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب امام شافعی قاہرہ میں تھے، امام احمد بغداد میں تھے، بچی دیکھے تو کیسے دیکھے. اتفاق ایسا ہوا کہ امام شافعی کو پتا چلا کہ کوئی خاص حدیث ہے جو بغداد میں کسی محدث کے علم میں ہے اور براہ راست ان سے روایت کرنے کے لیے ان کے پاس جائے بغیر چارہ کار نہیں. امام شافعی نے مصر سے بغداد کا سفر کیا، کئی مہینے لگے ہوں گے، اونٹ کی پشت پر سفر ہوا ہوگا. امام احمد بن حنبل نے اپنی بچی سے کہا کہ میرے استاد امام شافعی آ رہے ہیں، ہمارے یہاں قیام کریں گے، تم ان کی خدمت کرنا. اب بچی کو اشتیاق ہوا کہ دیکھیں گے
کہ امام شافعی کی رات کیسے گزرتی ہے، ان کی عبادت کا کیا منظر ہے۔ امام شافعی تشریف لائے، امام احمد کے مکان میں ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ بچی کو کہا کہ تم امام شافعی کا خیال رکھنا، خدمت کرنا۔ بچی نے وضو کے لیے پانی رکھ دیا اور انتظام کر دیا، مصلی بچھا دیا کہ تہجد یا رات کی نوافل ادا کریں گے تو یہاں ادا کریں گے۔ اب بچی تھوڑی دیر میں اٹھ کے دیکھتی رہی، اس کے والد اپنے کمرے میں حسب عادت مصلی پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، اور امام شافعی بستر پر دراز ہیں۔ اب اس کو خیال ہوا کہ سفر ہے لمبا، تو تکان ہوگی تو آرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں اٹھیں گے۔ امام شافعی نہیں اٹھے، فجر کی اذان ہو گئی پھر بھی نہیں اٹھے، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے۔ فجر کی اذان ہوئی تو امام احمد نے آواز دی کہ حضرت جماعت تیار ہے۔ انہوں نے چادر پھینکی اور جا کے مسجد میں شامل ہو گئے، وضو بھی نہیں کیا۔ اب بچی کو حیرت ہوئی کہ بغیر وضو نماز کے لیے چلے گئے، انسان نے تو وضو بھی نہیں کیا، رات کو نوافل بھی نہیں پڑھے، روئے بھی نہیں، تو آخر یہ میرے والد ان کے کس چیز کے قائل؟ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے پھر آئے، بستر پہ چادر اوڑھ کے پھر لیٹ گئے۔ امام احمد مسجد میں رہے، جب اشراق کا وقت ہوا اشراق کے نوافل ادا کر کے تشریف لائے، آ کے ناشتے کا انتظام کرایا۔ امام شافعی بدستور بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ جب ناشتہ لگ گیا تو امام احمد نے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، تشریف لائیے۔ امام شافعی تشریف لائے، اب ناشتے پر بیٹھے۔ اب بچی کے دل میں وساوس اور بدگمانی پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں میرے والد کیوں ان کے قائل ہیں۔ ناشتے پر امام احمد نے پوچھا کہ حضرت رات آرام سے گزری؟ میں نے کہا آرام سے گزری، لیکن میں سویا نہیں ایک لمحے کے لیے۔ میں کہا کیوں؟ تو امام شافعی نے کہا کہ جب تم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں فلاں آیت تم نے پڑھی، غالباً یہ آیت تھی وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ جب کوئی قرضدار ہو اور مقروض کے پاس تنگ دست ہو تو اسے اس وقت تک مہلت دی جائے جب تک خوشحالی نہ آ جائے۔ جب تم نے یہ آیت پڑھی تو میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ اس سے تو اسلام کا قانون افلاس نکلتا ہے، یہ قانون افلاس کا بنیادی اصول ہے۔ پھر میرے دل میں یہ آیا کہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ افلاس کے قانون کو اسلام کے اخلاق سے مرتبط ہونا چاہیے۔ پھر میرے دل میں یہ آیا، پھر میرے دل میں یہ آیا، پھر یہ آیا، پھر یہ آیا۔ جب تم نے ناشتے کے لیے آواز دی تو میں 108ویں مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ 108ویں مسئلے پر میں اس ایک لفظ سے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، ان 3 لفظوں سے 108 مسائل انہوں نے استنباط کیے ایک رات میں۔ اب بچی کو پتہ چلا کہ امام شافعی کی ایک رات میرے والد کی سینکڑوں یا ہزاروں راتوں سے مختلف ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے والد جو کر رہے ہیں وہ ان کی ذات کے لیے ہے۔ اس قصے کا ایک اور چھوٹا سا پہلو ہے۔ امام احمد بہت مختصر سا کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، بہت مختصر کھاتے تھے۔ امام شافعی نے جب ناشتہ کیا تو خوب ڈٹ کے ناشتہ کیا۔ اب بچے کے دل میں یہ تھا کہ بزرگ تھوڑا کھاتے ہیں، یہ کیسے بزرگ ہیں کہ اتنا کھایا انہوں نے۔ اب ایک سوال کا جواب تو مل گیا، دوسرے سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کو شاید دینا مقصود تھا۔ امام شافعی سے پوچھا انہوں نے کہ سفر آپ کا ٹھیک گزرا؟ کہتے ہیں کہ سفر تو باقی تو ٹھیک گزرا، لیکن جب میں روانہ ہوا اس زمانے میں جیسے آج کل ٹور آپریٹر ہوتے ہیں، اس زمانے میں قافلے ہوا کرتے تھے، قافلہ چلانے والے جمالین کہلاتے تھے۔ وہ اونٹ رکھتے تھے اپنے پاس اور قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کے جایا کرتے تھے۔ پہلے اعلان ہو جایا کرتا تھا کہ بغداد کا قافلہ جائے گا، فلاں شہر کا جائے گا، جس کو جانا ہے پیسے جمع کرا دے، اور مختلف منزلوں کے قافلے ہوا کرتے تھے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ میں نے قاہرہ سے فلاں شہر تک کے لیے پیسے دے دیے، اور وہاں تک کا قافلہ تھا، وہاں سے اگلے قافلے میں جانا تھا۔ اس طرح سے کئی جگہ پڑاؤ کر کے کوئی 6 مہینے میں 4 مہینے میں بغداد پہنچنا تھا۔ امام شافعی نے کہا کہ جب میں روانہ ہوا پہلی منزل پر پہنچا تو وہاں میرے پاس جو پیسے تھے وہ گم ہو گئے، چوری ہو گئے، پونجی چوری ہو گئی۔ اب یہ خیال ہوا کہ یا تو میں واپس چلا جاؤں اور واپس ہی پیدل جانا پڑے گا اس لیے کہ پونجی ختم ہو گئی، یا یہ خیال ہوا کہ واپس نہ جاؤں، سفر جاری رکھوں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ جو محدث ہیں پتہ نہیں کتنی ان کی زندگی ہے، کب تک زندہ ہیں، تو یہ خیال کیا کہ نہیں سفر جاری رکھتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ تو تھوڑے بہت ادھر ادھر سے کر کے کچھ چیزیں بیچی جو ساتھ تھیں، کچھ اور پیسے کہیں تھے وہ دے کے سفر کے پیسے تو دے دیے، راستے میں کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ اللہ کا نام لے کے میں چل پڑا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ جو قافلے والے تھے ان کے مال کے بارے میں مجھے کوئی تامل تھا کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ میری بہت خدمت کرتے تھے لیکن میں نے ان کا کھانا قبول نہیں کیا، اور جب 3-4 دن کے بعد یہ لگتا تھا کہ اب مزید زندہ رہنا مشکل ہے تو میں بقدر ضرورت ان سے کھانا کھا لیا کرتا تھا۔ تو 6 مہینے ایسے گزرے ہیں کہ ہر 3-4 دن میں 3-4 لقمے میں ان کے لے لیا کرتا تھا کہ جس سے زندگی باقی رہے۔
اور اب پہلی مرتبہ میں نے تمہارے یہاں کھانا کھایا ہے۔ پھر امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال میں ایک برکت رکھی ہے، رزق حلال میں ایک نور ہے جو ظاہر ہوتا ہے، جو نور میں نے تمہارے دسترخوان پہ دیکھا ہے وہ نور میں نے کسی دسترخوان پہ نہیں دیکھا، اس لیے مجھے ایک تو 6 مہینے کی بھوک تھی جو پوری کرنی تھی، اور دوسرے یہ نور تھا جو آج میں نے تمہارے دسترخوان پہ دیکھا۔ تو بچی کو دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ اس ایک مثال سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہزاروں مجتہدین گزرے ہیں، ہزاروں مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ پر غور کیا ہے، اور اس سے وہ سمندر دریافت کیے ہیں جو آج تک جاری ہیں۔ آج بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان، 1 ارب 20 کروڑ مسلمان قرآن پاک پر جزوی طور پر ہی صحیح عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو احکام روزانہ جن پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، یہ انہی 300 آیات سے نکلے ہیں جن سے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں منظم و مرتبط ہو رہی ہیں۔ یہ سمندر معانی و مطالب کے کسی کتاب میں نہیں پائے جاتے۔ یہ قرآن پاک کے وہ پہلو ہیں اعجاز کے جو اب دریافت ہو رہے ہیں، اور نئے نئے پہلو دریافت ہوتے چلے جائیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی دنیایں روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے ایک مفسر تھے، فقیہ تھے، مالکی فقیہ تھے، قاضی ابو بکر ابن العربی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے علوم و فنون ہیں، اور انہوں نے اس کا اندازہ 700 کے قریب بتایا تھا کہ 700 علوم و فنون سب کے سب یہ سنت رسول کی شرح ہے۔ سب علوم مسلمانوں کے سنت رسول کی شرح ہے، اور سنت رسول قرآن پاک کی شرح ہے۔ گویا قاضی ابو بکر ابن عربی کے زمانے تک 700 علوم و فنون مسلمانوں نے قرآن پاک سے دریافت کر لیے تھے۔ ظاہر ہے اس کے بعد 1000 سال گزرے ہیں، مزید کتنا اضافہ ہوا ہوگا آپ کو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس پر آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں، قرآن پاک کی عظمت کے نئے نئے گوشے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ خود قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم خود لوگوں کے اندر اور اس پوری کائنات میں اپنی نشانیاں لوگوں کو دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی کہ انہ الحق، کہ یہ کتاب ہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کتاب کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اس کتاب سے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی ہمت اور اہلیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کے اعجاز کے اتنے پہلو سامنے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے کہ جن کا احاطہ ایک گفتگو یا ایک نشست میں بڑا مشکل ہے۔ میں ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں جو میں نے براہ راست سنا ہے ان صاحب سے جن کے سامنے